اس کے اندر سے کچھ چیزیں بدلی نہیں، تو ایسی مجلسوں سے، ایسے بیٹھنے سے، ایسے اجلاس سے کوئی فائدہ، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب اپنے قیمتی اوقات کو لے کر کے آئے ہیں تو ان اوقات کو صحیح استعمال کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں لیکن اس بیٹھنے کو کارآمد بنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت ایک اصول کے طور پہ، ایک ضابطے کے طور پہ ہم سے اور آپ سے یہ مخاطب ہیں اپنے نبی کے واسطے سے کہ اے اللہ، اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اپنی امت کو مخاطب کر کے یہ کہہ دو کہ ایک ضابطہ اللہ بتا رہے ہیں، ایک فارمولہ، ایک اصول اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر اپنے نبی سے محبت کرو گے تبھی اللہ سے محبت مانی جائے گی، معتبر ہوگی۔ اپنے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ سے محبت معتبر اور وہی کرامت اور وہی قابل قبول ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام جو سنت کے اندر نہیں ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب قطعاً ہو نہیں سکتا۔ سنت سے ہٹ کر کے کوئی کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہو سکتا، اس سے اللہ کی محبت نہیں کہا جائے گا، اسے معتبر ہی نہیں مانا جائے گا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ ہمیں پورے اصول میں اس اصول کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے۔ جو کام بھی کیا جائے وہ کام سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ملتا ہے وہی کام ہمارے لیے قابل نجات ہے۔ یہ ایک اصول ہمیں بنا لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ کام جو سنت سے ثابت ہے، جو سنت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتا ہے، اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے اس بگڑے ماحول میں سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بگڑے ماحول کے اندر، اس فساد والے دور کے اندر ایک ایک سنت کو تلاش کر کے، پتہ کر کے، علماء کرام سے معلوم کر کے سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، ایسے وقت میں جس وقت میں امت کے اندر فساد آ چکا ہوگا، فساد والے دور میں جو کوئی شخص سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر لکھا جائے گا۔ اور آج فساد کا دور چل رہا ہے، ایک ایک سنت کو، ایک ایک چیزوں کو تلاش کر کے کہ اس میں سنت طریقہ کہا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کیا کہا گیا ہے، اسی اعتبار سے ہم کو اپنے سارے کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اس فساد کے دور کے اندر سنت کو مضبوطی سے پکڑے، جب سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر کمال پیدا کریں گے، تو وہیں سے اس دعوے کے اندر ہم پختہ مانے جائیں گے، سچے مانے جائیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، کیونکہ وہ فارمولہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، وہ فارمولہ یہاں آ کر کے پورا ہوگا جب ایک ایک سنت کو گلے سے لگائیں گے۔ اتنی چیزیں سمجھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس پر ذرا غور کر لیں، اس چیز پہ ذرا سا غور کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی ایسی عادت تھی، وہ کون سی بہترین صفت تھی جس صفت کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلتا رہا مکے کے اندر، مدینے کے اندر، اور پھر اس کے بعد اطراف کے اندر۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیمہ تھا۔ سیرت کو پوری طرح سے آپ کھنگال ڈالیں گے، ساری چیزوں کو تلاش کرنے کے بعد آپ اس بات پر آئیں گے، نتیجے میں یہاں آپ پہنچیں گے کہ وہ اخلاق جس اخلاق کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس اخلاق کو ہم نے سرے سے اسلام کی ترویج میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ دنیا جو کچھ بھی کہے، لیکن اسلام جتنا بہترین اخلاق سے پھیلا ہے اتنا کسی دوسری چیز سے نہیں پھیلا۔ جو کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا، ایک ملاقات ہوتی، اس ملاقات کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جاتا تھا۔ بس ایک ملاقات کی دیر تھی۔ پوری تاریخ کو کھنگالنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے زبردست چیز جو تھی وہ ہمارے معاشرے سے بہت دور جا چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اس چیز کو پھر سے لانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر بہت ساری قومیں، بہت سارے مذہب کو ماننے والے رہ رہے ہیں، بے شک رہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے سامنے کس انداز سے اسلام پیش کیا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کیسا اسلام ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ اسلام سے نفرت کرتے رہے اور دن بدن ان کی نفرت بڑھتی رہی۔ یہاں تک کہ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب، میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر پروپیگنڈا ہے، بہت ساری سازشیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے بہترین اخلاق نہ پیش کرنے کا بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے وطن عزیز کے باشندوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، وہ اخلاق پیش کریں، اس طرح سے رہیں کہ ہم ایک داعی امت ہیں۔ ہم کو ہر لمحے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے اگلا اسلام کے قریب آئے، ہم اس کو ایک دعوت دے رہے ہوں۔ ابھی ہم لوگ جب صحابہ کرام کی مدح سرائی کریں گے، صحابہ کرام کی تعریف کے جب الفاظ آئیں گے تو اس میں بڑے بڑے صحابہ کا جب نام آئے گا تو ایک نام آئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ ان کی تکلیفیں اٹھانے کے قصے نعت کے اندر، نثر اور نظم کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ میں اس پر تلاش کرنا شروع کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے؟ میں اس تلاش میں ایک مرتبہ پڑھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پختہ ایمان، اتنا مضبوط ایمان ان کے اندر کیسے آ گیا کہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، سخت دھوپ کے اندر چلچلاتی چٹانوں کے اوپر لٹا کر کے، چٹانیں ان کے سینے پہ رکھ کر کے، ریت کے اوپر لٹا کر کے کیسی کیسی تکلیفیں دی جاتی۔ وہ ایمان جو ان کے اندر آیا، وہ آیا تھا کہاں سے؟ پتہ یہ چلا، ایک واقعہ سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جو ملاقات حضرت بلال سے ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ غور سے سنیے گا، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کے غلام تھے، اس نے ان سے بہت سارے کام لیتا تھا۔ ایک دن یہ سخت بخار کے اندر مبتلا تھے اور ان کو، حضرت بلال کو، ان کے آقا نے بہت سارا جو پیسنے کے لیے دے دیا۔ یہ کمرے کے اندر، ایک کوٹری کے اندر جو پیس رہے تھے، رات کا وقت تھا، سخت بخار میں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو رونے کی آواز سنی، چکی چلنے کی آواز سنی تو ٹھہر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دروازہ کھولا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی پہچان تو تھی نہیں، انہوں نے کہا آپ جائیے اپنا کام کیجیے، کیا نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات بتائی کہ مجھے سخت بخار ہے اور یہ میرے آقا نے مجھے جو پیسنے کے لیے دیا ہے، تو بخار کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے اور یہ جو بھی پیس رہا ہوں، آپ جائیے اپنا کام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، واپس آئے، حضرت بلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ ایسے ہی پوچھنے والے آتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ساحل کے تماشائی ہم ڈوبنے والوں پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ کیا حال ہے فلسطین کا؟ افسوس سب کر رہے ہیں لیکن کوئی امداد، افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے۔ تو وہی انہوں نے بھی سمجھا کہ آئے ہیں، پوچھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک کمبل تھا، دودھ کا پیالہ تھا، کچھ دوائیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، حضرت بلال کو لو یہ دودھ پیو، یہ دوا کھاؤ اور یہ کمبل اوڑھ کر کے لیٹ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ فرمایا میں پیس دیتا ہوں، تو بیٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سارا کا سارا پیس دیا، انہیں وہ کمبل اڑا کر کے لٹا دیا۔ ایک رات گزری، دوسری رات پھر ان کے مالک نے، ان کے آقا نے اور زیادہ جو دے دیا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورا جو پیسا، پھر گئے۔ تیسری رات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اپنا کلمہ مجھے پڑھائیے، آپ مجھے مسلمان بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے، میں ایک مثال کے طور پہ، میں تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں بتا رہا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اخلاق بہترین پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قوم کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اس قوم کو ہم اپنے قریب، اسلام سے قریب کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر سے نفرت کا جو ایک آگ کا انگارہ جو دہکایا گیا ہے، اس انگارے کو کیسے بجھا سکتے ہیں؟ اس کا واحد راستہ ہے اپنے بہترین اخلاق ان کے سامنے پیش کریں۔ اور میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ آپ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ایک مدرسے کی مجلس ہے، اس کے اندر علم، ابھی آپ نے اعلان سنا کہ جو عصری علوم ہے وہ بھی الحمدللہ مدارس کے اندر پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری رونق کے
ساتھ پورے زور و شور سے دیے جا رہے ہیں، اور دینی علوم تو مدارس کا طرز امتیاز ہے، اس کے اندر تو کوئی سوال نہیں، لیکن الحمدللہ آج کے مدارس اپنی نوعیت کے اعتبار سے جامعہ ہیں، سارے مدارس جامعہ، چونکہ سارے علوم کو انہوں نے جمع کر دیا، عصری علوم، دینی علوم، سارے علوم کو انہوں نے یکجا کر دیا ہے۔ خاص طور سے آپ کا یہ ادارہ، جس ادارے کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، اس ادارے کا کیا کہنا، الحمدللہ بھی اعلان ہوا کہ ہائی اسکول کے بعد انٹر تک کے سارے پڑھائی کے نظام، سارا سسٹم آپ کے یہاں موجود ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اڑاتے تھے پہلے، ہمارے اکابر انہوں نے خالص دینی ادارے قائم کیے، آپ کو اس طرف سے مکمل آزاد رکھا کہ آپ کہیں بھی جا کر کے عصری تعلیم حاصل کر سکیں، اور عصری تعلیم حاصل کریں تو اپنی شناخت، اپنا اسلام، اپنا دین باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ عصری تعلیم کے ایسے ادارے جو غیر ایمان والوں نے کھول رکھے ہیں، اس کے اندر ایمان کا سودا ہونے لگا ہے، ان کے اندر ایمان کے سودے ہونے لگے، ایمان بکنے لگے، غلط رخ تعلیم کا ہو گیا، تو ہمارے اکابرین نے پھر اس پر غور کیا، اور اب الحمدللہ اکابرین پوری طرح سے اس پر متحد ہے، اس پر زور شور سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ عصری تعلیم کا بہترین نصب کریں، دینی ماحول کے ساتھ ساتھ، اور خاص طور سے بچیوں کے لیے تو قطعاً مخلوط تعلیم، جس میں بچے اور بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہوں، قطعاً اس کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے، نہ ہمارے یہاں کا ماحول اس کی اجازت دیتا ہے، کسی اعتبار سے بھی مخلوط تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بچیوں کے لیے خصوصیت سے اچھے عصری ادارے کھولے جائیں، الحمدللہ آپ کے ہاں اس کا نظم ہے، اس میں آپ لوگ سبھی لوگ شرکت کریں۔